العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی محترم، بہت ہی محترم، بہت ہی عزیز، بہت ہی عزیز حضرت کی نعمان حیدر شاہ صاحب فرزند ارجمند، میرے مشفق و مہربان، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اس دور میں پہچان حضرت پیر شبیر علی شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی، گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ، میرے عزیز گرامی مرتبت، میرے انتہائی محترم دوست حضرت مولانا عمر حیات قادری صاحب مدد اللہ العالی، آج کی اس مجلس کے بڑے دیرینہ میزبان حضرت خلیفہ صاحب، برادران طریقہ، میری طبیعت آج گفتگو کی زیادہ دیر تک گفتگو کی متحمل نہیں ہو سکتی. میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت پہ نظر کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام نے بڑی شر و بست کے ساتھ آپ کی توجہات کو مبذول کرایا ہے، اور پھر حضرت صاحبزادہ صاحب نے آخر میں ولولہ انگیز گفتگو فرمائی ہے. سنتے رہتے ہیں ہم، سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت عمل کرنا ہے. بہت کچھ سنا چکے ہیں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقہ، ہر شخص کو زندگی میں کوئی عمل کرنے کے لیے نمونہ درکار ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اگر کوئی درزی ہے تو وہ اپنے کام کا آغاز بھی کسی نمونے کو سامنے رکھ کے کر سکتا ہے. اللہ حاضر قیاس ہے. زندگی کی کوئی جہت ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اس کے لیے کوئی نمونہ چاہیے ہوتا ہے. اور سب سے بڑی انسانی ضرورت انسان کے لیے اپنی زندگی کا کوئی ہدف مقرر کرنا ہوتا ہے. آپ سفر اختیار کرتے تو تعین کرتے کہ میری منزل کیا ہے، مجھے کہاں پہنچنا.
پھر اس سفر کے لیے زاد سفر اختیار کرتے، سفر کا سامان ساتھ میں۔ یہ وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی انسان کامیاب سکسیسفل زندگی گزار نہیں سکتا، اگر خواہش رکھتا ہے ناکام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ اور ہم سے پہلے جب نسل آدم کا آغاز کیا تو اس انسانی فطرت کو پیش نظر کہ جب میں اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا اور اسے احسن تقویم سب سے بہترین صورت قرار دوں، سب سے بہترین صورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سے بہتر، انسان سے خوبصورت، انسان سے افضل اللہ رب العالمین نے کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں۔ تو اس کے تقاضوں کو بھی پیش نظر چنانچہ ایک بات پہ آپ دھیان دیجیے کہ مخلوقات کو بعد میں پیدا فرمایا، نسل آدم کو بعد میں پیدا فرمایا، اس سے پہلے آدم کو بھیجا، نمونہ اس سے پہلے پیدا فرمایا، اس کی زندگی کا راستہ دکھانے والا، اس کی زندگی کی راہوں کو روشن کرنے والا آدم پہلے کی تھا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، جو ذہن انسانی بڑھتا گیا، اس کی ضرورتیں بڑھتی گئی، اس کے تقاضے بڑھتے گئے، تو اللہ رب العالمین ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس دور کے لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، جو ان کی ذہنی ضرورتوں کو، ان کی روحانی ضرورتوں کو، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے، صرف اس مقصد کے۔ اور سب سے پہلا مقصد جو ان انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا مشترک ایک کامن پوائنٹ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، اور یہ سب کچھ زندگی گزارنے کے بعد مجھے لوٹ کر واپس کدھر جانا ہے۔ جو کامن پوائنٹ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغات کا، وہ یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے شریعتیں بدلتی ہیں، مختلف زمانوں میں جو قوانین ہیں وہ بدلتے رہے، لیکن اس کلمے میں تبدیلی نہیں آئی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ آدم سے لے کر جناب موسیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا مشترک نعرہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ جب باری آئی نا میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تمام تقسیمات کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں نوع انسانی کے لیے، کوئی تو کسی جزیرے کا تھا، کسی خاص قوم کا تھا، کسی خاص نسل کا تھا، کسی خاص زبان بولنے والوں کا نبی تھا، اب کے جو آیا وہ ساری نوع انسانی کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب، کالے گورے، ہندی چینی، اردو بولنے والے، عربی بولنے والے، ہر زبان بولنے والے، ہر وہ شخص اس کی کھال کا کوئی بھی رنگ ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو جناب مصطفیٰ کی امت کا فرد بن جاتا ہے۔ تو ساری نوع انسانی سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ اور فلاں جگہ اور فلاں خطے اور فلاں نسل اور فلاں زبان اور فلاں وطن کے رہنے والے یا ایھا الناس
اے نوع انسانی جہاں کہیں بھی بستے ہو، انی رسول اللہ علیہ، میں تم سب کے لیے رسول بنا رہا ہوں۔ تو سب کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، ہندی چینی بولنے والوں کے لیے، کھال کا کوئی سا بھی رنگ ہو، اگر نمونہ زندگی بنایا ہے تو وہ جناب مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ فرمایا تمہیں ماڈل کی ضرورت، تمہیں نمونے کی ضرورت، میں زندگی کیسے گزاروں، میری صبحیں کیسی ہوں، میری شامیں کیسی ہوں، میرا دن کیسے گزرے، میری راتیں کیسے گزرے، میں بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کروں، میں بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ کروں، میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کروں، میں جب مفتوح ہوں تو میری صورت کیا ہونی چاہیے، میں فاتح ہوں تو میری صورت کیا ہونی چاہیے، آجر ہوں تو میری کیفیت کیا ہو، میں جب اجیر ہوں تو اس وقت میرا طرز عمل کیا ہو۔ میرے انتہائی قابل احترام بیٹوں اور میرے عزیز بھائیوں، میں پوری جرأت ایمانی کے ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن کا پیغام، محمد الرسول اللہ کی سیرت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق، کسی بھی جہت سے، کسی بھی پہلو سے انسان تعلق رکھتا ہو، رہنمائی کی احتیاج لے کر در مصطفیٰ پہ جائے، وہ محروم واپس نہیں، محروم نہیں۔ آج کے دور کا میرے بھائی، میرے عزیز دوست عمر حیات قادری نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اتنا کامل نمونہ ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ کی، میری اور آپ کی محرومی یہ ہے کہ نہ ہم اپنے گھر کا نظام اس نمونے کے مطابق چلاتے ہیں، نہ ہماری خانگی زندگی اس نمونے کے مطابق ہے، نہ ہماری خارجی زندگی اس نمونے کے مطابق ہے۔ زندگی ہم کسی اور نمونے کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن نتیجہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا۔ میں جا رہا ہوں، میری منزل پاکستان ہو، لیکن میں ٹکٹ جرمنی یا جاپان کا لے لوں، اور جب وہاں پہنچوں تو میں کہوں یہ کیسے ہوا کہ میں تو پاکستان جانا چاہتا تھا، میں جرمنی جاپان میں کیسے پہنچ گیا؟ بھئی جب میں جہاز اس میں سفر کر رہا ہوں، جو جاپان جا رہا ہے، جو جرمنی جا رہا ہے، جو کسی اور ملک میں جا رہا ہے، تو جس ملک کا میں نے ٹکٹ لیا ہے اسی ملک میں میں جاؤں گا نا، میں اس ملک میں تو نہیں جاؤں گا جس کا میں نے ٹکٹ ہی نہیں لیا۔ بے شک بے شک۔ تو جب ہم اس ذات کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر نتائج وہ نہیں حاصل ہو سکتے جو نتائج قرن اول کے صحابہ نے حاصل کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آج اکثر و بیشتر نوجوان، بزرگ، پڑھے لکھے، سلیم الفطرت مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جو آفت آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، جو آسمان سے قہر نازل ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے گھروں پہ ہو رہا ہے۔ فلسطین میں مسلمان ہو رہے ہیں، کل تک بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور 2 دن پہلے تو ہم بہت ہی خوفزدہ ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ نے سن لی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے ایک انگریز کا قول بار بار یاد آیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمان جتنی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں، جس دن انہوں نے اتنا ہی عمل کرنا بھی شروع کر دیا جو مصطفیٰ نے کہا ہے، تو پھر کرنے اول کی تاریخ واپس آ جائے، یہ پھر غالب آ جائے، یہ پھر لوٹ کر آ جائے، پھر عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ آگے بڑھ کر ان کے قدم چومے۔ ضرورت اسی بات کی ہے۔
میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، وہ لوگ جو جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی بکتے ہوئے آئے تھے، ان کے جسم کے سودے ہو رہے تھے، ایک یہودی خرید کر انہیں مدینہ منورہ لایا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم سے لپٹ گئے، پھر حضرت عمر کا اور سلمان فارسی کو اس صوبے کا گورنر بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فرٹائل صوبہ ہے، عراق کا سب سے زیادہ زرخیز صوبہ ہے، اس کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے سوچا کہ اتنے زرخیز، اتنے امیر، اتنے دولت والے صوبے پر جس کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ کسی بادشاہ کا شہزادہ ہوگا، کوئی بہت بڑا امیر ہوگا، صاحب ثروت شخص ہوگا، کسی عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو ایک وقت ان سے ملنے کے لیے کٹسی کے طور پر آیا، مجلس جمی تو ایک شخص نے جرأت کر کے پوچھا، حضرت اپنا مختصر ترین تعارف بیان کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا، سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، سلمان اسلام کا بیٹا۔ کمال ہے، ان کے والد کا نام اسلام۔ جرأت کے کہا، جناب کے دادا محترم کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے پوری کڑکدار آواز سے کہا، سلمان ابن اسلام، ابن اسلام۔ باپ بھی دادا، دادا بھی باپ بھی اسلام، دادا بھی اسلام۔ اب وہ تھوڑے سے متحیر ہوئے کہ کمال ہے، ایسا شخص جس کے باپ کا نام بھی اسلام، دادا کا نام بھی اسلام۔ اس حیرانگی کو، اس تحیر کو دیکھ کر اس وقت سلمان فارسی بولے، انہوں نے کہا، جب تک باپ دادا کے نام پر زندہ تھا، لوگوں کی پاؤں کی ٹھوکروں میں میں منڈیوں میں بکا کرتا تھا، اور جب سے اسلام کا بیٹا بنا، سب سے زیادہ فرٹائل صوبہ تمہارا ہے، گورنر مجھے بنا دیا۔ جب یہ کیفیت ہوگا، جب ہم باپ دادا کے نام کو ترک کر کے اسلام کے بیٹے بن جائیں، محمد عربی کے بیٹے بن جائیں، تو پھر سب سے فرٹائل صوبے ہوتے ہیں گورنر ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس سے متعلق ایک جملہ یاد آ گیا، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کی خدمت میں وہاں کے عمرا کا ایک وفد آیا، ان کے لیے دعوت چنی گئی۔ یہ نوجوانوں، یہ سننے والی باتیں ہیں اور یاد رکھنے والی باتیں ہیں، اور زندگی میں ان کو لایا عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ دسترخوان چنا گیا، کھانا کھانے لگے تو آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ آپ نے سنت کے مطابق اسے اٹھایا، جھاڑا اور تناول فرمایا۔ تو آپ کا اس وقت کا پروٹوکول آفیسر وہ پیچھے گھوم کے آیا اور اس نے کان میں کہا، حضرت یہ سب سے زیادہ امیر زادے بیٹھے ہوئے، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، تو آپ ذرا احتیاط فرمائیں۔ آپ نے نوالا نیچے سے اٹھا کر دوبارہ منہ میں ڈالا ہے، یہ کیا سوچیں گے کہ یہ کس کو ہمارا گورنر بنا کے بھیجا گیا؟ اس نے تو سرگوشی میں کہا نا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ، پورے آہنگ کے ساتھ جواب دیا، اترکو سنت حبیبی لہٰذا الحکمت۔ میں ان بیوقوفوں کے لیے اپنے آقا کی سنت کو ترک کرتا ہوں۔ جب یہ جرأت ایمانی ہو نا، اور پھر طرز زندگی یہ ہو کہ میں نے ہر حال میں اپنے آقا کی سنت کو اپنانا ہے، تو پھر مشکلیں نہیں رہتی، مشکلیں نہیں رہتی۔ میرے عزیزوں، میں
زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، میں صرف ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دوسری بات کہی تھی کہ آئے کہاں سے ہو، جانا کہاں ہے، یہاں کرنا کیا ہے۔ صرف اس پہ تھوڑی سی مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ میر تقی میر ہے نا، اس کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، آپ کی نظر کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے گئے، زندگی لے آئی یہ دنیا میں آ گئے، موت لے چلی چل پڑے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ میر تقی میر نے بین السطور ایک انتہائی فلسفیانہ سوچ کو ہمارے سپورٹ کیا ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ اپنی مرضی سے آدمی اس زندگی میں آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس زندگی سے جاتا ہے۔ آنے جانے میں انسان کی اپنی مرضی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا، یہ جو درمیانی پیریڈ ملا ہے یہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزارے جس کی مرضی کے مطابق آیا ہے، جس کی مرضی کے مطابق جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے جو اس درمیانی پیریڈ میں اپنی خواہشات کو، اپنی ترغیبات کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو مٹا کر اس کی مرضی کا ہو جاتا ہے نا، جس کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، تو یقین کریں جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وہاں تو نے اپنی مرضی کو ہماری مرضی پہ قربان کر دیا، میرے بندے آج بتا تیری مرضی کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ پھر مرضی بندے کی ہوتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ میرے بندے آج تو مانگتا جا، تو طلب کرتا جا، طلب تیری ہوگی، مرضی تیری ہوگی، اور تیری طلب اور تیری مرضی کو پورا کرنا ہمارا۔ دو چیزیں آج کی اس مجلس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرضی جو اللہ کی مرضی ہے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ مرضی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا جو میری مرضی کے مطابق، میری رضا کے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو پھر یہ اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ وہ زندگی وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش۔ میرے عزیزوں وقت نہیں ہے لیکن میں پوری دل جمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، یہ میں آپ کی خدمت میں نسخہ کیمیا عرض کر رہا ہوں کہ آپ دن کو سوچتے ہیں میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کچھ نہ کرو یار، اگر سیرت کی کوئی کتاب گھر میں رکھی ہوئی ہے رات کو کھول کے دیکھو، مصطفیٰ تمہاری رہنمائی کرے۔ زندگی کا وہ گوشہ پوری طرح روشن ہو کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، لیکن ہم دنیا کی ہر کتاب پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں، سیرت کو نہیں۔ آج گھر ویران ہو رہے ہیں اس لیے کہ گھروں میں ہمارا وہ طرز زندگی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ معاف کیجئے گا یہاں تو ماحول ہی اور ہے، لیکن عموماً ہم مسلمان ہونے کے باوجود عورت کو وہ عزت و تکریم
نہیں دے پائے جو عزت اور تکریم جناب مصطفیٰ نے دی، اور عورت کو وہ تعلیم نہ دلوا سکے جس تعلیم میں عورت کو یہ سکھایا تھا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ نہ مرد کو وہ تعلیم ملی نہ عورت کو تعلیم ملی۔ ہم جس قرآن کے ماننے والے ہیں، جس قرآن کی تعلیم محمد عربی نے ہمارے ان نوجوانوں کو، بیٹوں کو دی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ پڑھایا ہی نہیں تو یہ جناح الذل من الرحمہ، یہ رحمت کے ساتھ بازو پھیلا کر اپنے بوڑھے والدان کے سامنے کیسے کھڑے ہو؟ میں اپنے جیسے اپنے ہم عمر لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ایک جملے میں کہ میں اور آپ جب کل روز محشر کھڑے ہوں گے اور ہمارے بیٹے کو پکڑ کر فرشتے ترازو کے مقام پر لائیں گے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جو سزا دینی ہے دو، لیکن ان سے بھی پوچھو کہ کیا انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی تھی، کیا ہمیں انہوں نے یہ سبق پڑھایا تھا؟ اس وقت ہمارے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ دیانت ہم سے اٹھ گئی، امانت ہم میں نہ رہی، جھوٹ پہ جھوٹ ہماری زندگی کا شعار بن گیا، چوری چکاری مسلمانوں کی آئیڈینٹی بن گئی۔ آج یہاں برطانیہ کی جیلوں میں جا کر دیکھو، سب سے زیادہ پریزنرز مسلمان ہیں، نوجوان ہیں اور وہ ڈرگ کے ایڈکٹڈ ہیں۔ تو کیا ہم ایک عزت والی قوم کہہ کر اقوام کی صف میں عزت و آبرو حاصل کر سکتے ہیں؟ سرکار نے تو فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک گریبان میں جانتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو ماٹو بنایا؟ ہرگز۔ حضور نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، منافق کی نشانی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے آخری درجے میں منافق۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن خان، جب بھی اسے کوئی امانت سپرد ہوگی، یارو تم تو اس نبی کے ماننے والے ہو کہ ہجرت کی رات جس کا بستر پھولوں کی سیج نہیں تھا، جس کا بستر اس دن موت کا بستر تھا، لیکن اپنے سب سے پیارے چچرزاد بھائی حضرت علی کو اس پہ لٹا رہا تھا کہ صبح ہوگی، اپنی امانتیں، ان مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے، جن کی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، رات کی تاریکی میں جا رہے تھے، لیکن ان کی امانتیں واپس لوٹانے کا اہتمام ہوا۔ اذا وعد اخلف، اور جب بھی وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ جہاں نوجوان بیٹھے ہو، کثرت سے بیٹھے، ہر روز لوگوں سے ڈیل کرتے ہو، کیا حضور علیہ السلام کے ان 3 فرامین کو اپنے پیش نظر رکھتے کہ وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، اور تمہارے پاس کوئی امانت سپرد ہو تو اس میں خیانت نہ کرو۔ جب عملاً ہم دیکھتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم عظمت رفتہ کی بات کر کے، شوکت پارینہ کی بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے رو دیتے ہیں، لیکن اس عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ سے سبق حاصل کر کے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کوئی لائق عمل اختیار نہیں کرتے۔ میں
انتہائی محبت کے ساتھ یہ آخری جملے آپ کی نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے انتہائی عزیزان گرامی، آپ برطانیہ کے ہیں، آپ برٹش مسلم ہیں، آپ نہیں ہیں تو آپ کی نسلیں ہیں، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اگر آپ نے عزت سے رہنا ہے، آپ نے شان سے رہنا ہے، آپ نے اپنی عظمت کا لوحہ منوانا ہے، تو پھر اس اسلوب زندگی کو اختیار کرنا ہوگا جو اسلوب زندگی جناب مصطفیٰ نے آپ ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا، ان ضابطوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، مسلمان کی شان یہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے تمہیں دیا اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول نے منع کیا بس اس سے روک جاؤ۔ اس میں یہ بات سوچو کہ اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ پیر رومی سے مجھے، بات کہتا ہے سبق ملا ہے یہ پیر رومی سے مجھے، عقل قربان کن بپیچے کو، یہ عقل کو دہلیز محمد مصطفیٰ پہ قربان کر، جہاں تمہارے عقل کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے مصطفیٰ کی تعلیمات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب مصطفیٰ کوئی حکم دے دے تو پھر واقعی سوچو کہ یہ اچھا یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے، یہ جائز کیوں ہے، یہ ناجائز کیوں ہے۔ گدھے جتنا ہی سور ہوتا ہے وہ بکرے جتنا سور ہوتا ہے وہ حلال ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو انہوں نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہمارے سوچ بچار کی اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس لیے کم از کم آج کی اس مجلس سے جاتے ہوئے اس داعیے کے ساتھ جائیں، اور ان صوفیاء نے، یہ صوفیاء بردار شریف، میں نے اپنے والد کو دیکھا، دادا کو میں دیکھ نہیں سکا، لیکن میں نے ان کی صبح دیکھی، شام دیکھی، دن دیکھے، رات دیکھی، ان سے اپنے بزرگوں کی باتیں سنی۔ ایک ہی بات تھی کہ ہمارے لیے نمونہ عمل مصطفیٰ کی ذات، ہمارے لیے عشق و محبت کا مینار جناب مصطفیٰ کی ذات۔ اس لیے ان کی یاد میں منعقد ہونے والی اس مجلس سے اس داعیے کے ساتھ جاؤ کہ ہم ٹوٹ کر محبت کریں گے اپنے سرکار۔ اور آج لوگ آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، اس رسول اللہ سے محبت پر کوئی بحث تمہیز نہ کیا کریں، اپنے والد کی عزت اور عظمت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کوئی بحث نہیں کرتے، آپ کے والد کے بارے میں کوئی تنقید کرے برداشت کرتے ہو۔ مولانا نے آیت مبارکہ پڑھی، حضور کی تو شان یہ ہے کہ یہ سب محبت ہے، حضور کے قدموں پہ قربان ہے، سب قربان ہے، اور جب تک قربان نہیں ہے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور کی ذات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرے۔ اور یہ لوگ جو ہیں، لوگ ان پہ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں۔ میں آخری جملہ کہنا چاہتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالے مصطفیٰ کو بھی ہم تک پہنچایا، اور جنہوں نے حال مصطفیٰ کو بھی کال کو بھی ہم تک منتقل کیا، حال کو بھی ہم تک منتقل کیا۔ صرف ایک پہ بات نہیں چھوڑی کہ حضور نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا حضور نے یہ فرمایا، کیا کیسے آؤ میں ایک مثال میں نے اکثر و بیشتر دی، آج پھر اس کو دہرا دیتا ہوں آخری موقع پر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے روایت، وہ فرماتی ہیں کہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب مصطفیٰ علیہ السلام جب رات کے پچھلے پہ سر سجدے میں رکھ کر خشوع اور خضوع کے آنسو بہا رہے ہوتے تھے، اس وقت آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز نکلتی تھی گویا ہڈیاں اگل دے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ لیکن اگر ساری زندگی
آپ بخاری کے ساتھ کان لگا کے رکھیں اور صحیح بخاری سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ آواز سننا چاہتا ہوں جو حضور کے سینہ اقدس سے نکلتی تھی تو نہیں سنائی دے گی. الفاظ تو آپ کو دکھائی دیں گے، آواز نہیں سنائی دے گی. تو پھر کیا کریں؟ الفاظ بخاری میں پڑھیں. آواز سننے کے لیے رات کے پچھلے پہر کسی گجرے میں جائیں، کسی صوفی کے پاس جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بخاری میں پڑھا تھا وہاں سنائی دے رہا ہے. تو یہ کال کے بھی وارث ہے، یہ حال کے بھی وارث ہے. ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ایمان کا جزو ہے. یہ وہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ وہ سونے کی چین ہے جو 1500 سال سے محمد الرسول اللہ کے کال کو بھی بیان کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ کے حال کو بھی بیان کر رہی ہے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں بر صغیر کے، آپ سب بر صغیر کے رہنے والے ہو جائے، کوئی کدو کا ہندوستان کا ہوگا، زیادہ تر پاکستانی ہو. ہمارا تو ایمان مرہون منت ہے ان صوفیاء نے. ان صوفیاء نے شمع ایمان روشن کی ہے بر صغیر. اور جب بھی مشکل وقت آیا، جب بھی مشکل وقت آیا، تاریخ کو پڑھو تو صحیح، جب بھی مشکل وقت آیا ایمان والوں پر تو صف اول میں جو لوگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے کھڑے ہوئے وہ صوفیاء کی جماعت. آپ کے کال کی بھی حفاظت انہوں نے کی ہے، آپ کے حال کی بھی حفاظت انہوں نے کی ہے. لوگ کہتے ہیں کبھی اشراق پڑھتے ہیں، کبھی چاشت پڑھتے ہیں، کبھی اوابین پڑھتے ہیں، کبھی تہجد پڑھتے ہیں، کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا. حضور نے کوئی چھوٹا سا عمل بھی کیا نہ تو قیامت تک کے لیے یہ صوفیاء اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اس لیے کہ ان کے ذمہ کال کی بھی حفاظت ہے، ان کے ذمہ حال کی بھی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صوفیاء کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی طرح قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت پہلے قرآن پڑھنا نصیب فرمایا. آج قرآن پڑھا گیا، علماء نے واضح نصیحت کی، نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. مولا ہمیں سب کا ثواب ہدیۃً اپنے آقا و مولا جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. مولا اسے قبول فرما لے. رب العزت اس کے ثواب سے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ تابعین تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت اور ان سب کے وسیلہ جلیلہ بالخصوص آقا دو جہاں حضرت محمد وسیلہ مقدسہ سے اس کے ثواب سے مشائخ بغداد شریف کو بہرامند فرما. یا رب العالمین اس کے ثواب سے جمیع سلاسل کے تمام اصفیاء اور اتقیاء کو بہرامند فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے، ان کی قبور کو منور فرما دے. رب العالمین یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائے ان کے جو اعزاء اور اقرباء اس دنیا سے رخصت، مولا سب کی مغفرت فرما اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت حاصل، جوار رحمت میں جگہ نصیب.
رب العالمین یہ تمام حضرات صرف تیری محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں اور تیرے محبوب کے محبوبوں کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ مولا جو بھی نیک تمنائیں اور دعائیں لے کر آئے ہیں ان کو قبولیت سے ان کو قبولیت سے یا رب العالمین ہم سب تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارا دین بہتر فرما دے، ہماری دنیا بہتر فرما دے مولا، ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس مجلس کے اہتمام کرنے والے میرے عزیز حافظ اجمل صاحب، قاری ارشد صاحب، ان کے دیگر برادران اور ان کے والد گرامی رحیم صاحب اور میرے تہائی عزیز محترم عیسیٰ صاحب محترم جو اس مسجد کے منتظم اعلیٰ ہیں، یا رب العالمین ان کو اس کاوش پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کی دینی اور دنیاوی جو بھی خواہشات ہیں قبولیت سے سرفراز فرمائے یا رب العالمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ بھارت نے جو پاکستان پر جارحیت کی تھی، اللہ نے پاکستان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور افواج پاکستان کو دل سے عزت اور محبت کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو، ان کی کوششوں کو اور ان کے اس سپاہیانہ انداز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین۔ اسی طرح مسلمانوں کو فلسطین کے میدان میں، کشمیر کے میدان میں فتح و نصرت سے آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں دنیا میں بستے ہیں، خاص طور پر برطانیہ کے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، مولا ان کی عزتوں، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کی حفاظت۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ